جی جناب، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات جو ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، فنی بھی اور انٹرسٹنگ بھی. اور یقیناً نوید صاحب کو ایک خاص مشاہدہ رکھتے ہوں گے اس بات کا. تو دوبارہ ہم اپنے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ نوید صاحب، آزاد فاؤنڈیشن سے اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ اس کے تجربات سے، اس کی خدمات سے استفادہ کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ شخص یا ادارہ جو ہے وہ اس کا اپنا کیا بیک گراؤنڈ ہے. مثلا اگر کوئی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن ہے اور وہاں لوگ سوشل سائنسز کی، اکانومی کی، اس کی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو ریسرچ کرنی ہے، تو اس میں تو آزاد بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے، کیونکہ آزاد میں ایک بہت بڑی ٹیم ہے ریسرچرز کی اور اکیڈمیشنز کی. تو ان کے لیے اوپن ہے کہ وہ آئیں ریسرچ کے لیے، کوئی تھیسس کرنا چاہیں، کوئی ریسرچ کرنا چاہیں تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے لے کے نچلے ہمارے ریسرچرز تک جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں اس ایشو کو، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آزاد فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ہے، وہاں اس میں کام ان کے سارے موجود ہیں. کوئی ایسے ادارے جہاں بچہ ان سے رابطہ کرتا ہے، جو بچہ چاہتا ہے کہ وہ واپس فیملی میں جائے، وہ اپنی فیملی کو ٹریس نہیں کر سکتا، ریسورسز نہیں ہیں، وہ آزاد فاؤنڈیشن سے کانٹیکٹ کریں تاکہ ہم ان کی فیملی کی ٹریسنگ کر سکیں، ان کو ری یونائٹ کر سکیں. مسنگ چلڈرنس کے حوالے سے اسپیشلی آزاد نے ریسنٹلی اپنی ویب سائٹ پہ ایک جو ہے وہ یہ چیز رکھی ہے کہ اگر پاکستان میں کسی کا بچہ مس ہے، چاہے وہ کڈنیپ ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، گھر سے بھاگ گیا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ آ کے اس کی انفارمیشن ڈالے، ہمارے ڈیٹا کے اندر انفارمیشن ریسیو ہوگی. اگر تو وہ کراچی میں اور ہمارے ڈیٹا کے اندر کہیں ہے تو اس کی انیشل انفارمیشن ہم اسے دے سکتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ہم کر سکتے ہیں. تو آپشن یہ ہے کہ جو چاہے کانٹیکٹ کر کے جس طرح کی اس کو ہماری مدد درکار ہے ہم اس کو وہاں سپورٹ کر سکتے ہیں. بالخصوص معلومات کے حوالے سے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آگہی فراہم کر سکتے ہیں. اچھا، کیا آپ ہم سے ایسی کوئی اہم کیس اسٹڈی شیئر کرنا چاہیں گے جس میں اسٹریٹ شاعر کو آزاد فاؤنڈیشن کے توسط سے بہتر طرز زندگی اختیار کرنے کا شعور اور لگن ملی ہو؟ شاید ایک نہ ہو، بہت ساری ہوں، اور میں کوئی ایک کر کے کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے بہت سارے بچے ہیں جو آزاد فاؤنڈیشن کے ری ہیبلیٹیشن میں آئے ہیں اور بہت سکسیسفلی انہوں نے جو ہے اپنا پورا فیز کمپلیٹ کیا ری ہیبلیٹیشن کا. فیملی کے اندر بہت خوش رہ رہے ہیں. وہ بچے پاکستان میں لاہور میں ہیں، پنجاب میں ہیں، رحیم یار خان میں ہیں، کراچی میں ہیں، خزدار میں ہیں. کئی ایسی سٹیز ہیں جہاں ہمارے ری یونائٹ ہوئے بچے ہیں. ایک جو واقعہ ہے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمارے شیلٹرز میں بچے اس وقت رہ رہے ہیں جو کہ اب فائنل اسٹیج میں ہیں. ان کا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سکسیس سٹوری ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو بچے 6 یا 7 سال کی 8 سال کی عمر سے اسٹریٹ پہ تھے اور اب وہ 16-17 سال کے ہو گئے ہیں، اور ہماری ان بچوں کے حوالے سے پوری ایک ویڈیو ڈاکومنٹیشن ہے کہ جب وہ 5-6 سال پہلے اسٹریٹ پہ تھے تو وہ کیسے تھے، اور ہم بالکل سوچ نہیں سکتے تھے. اب وہ بچے نیشنل لیول پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، چائلڈ پارٹیسپیشن کی، پروٹیکشن کی مختلف ورکشاپس کے اندر، اور نیشنل انٹرنیشنل لیول پر ان کے انٹرویوز کنڈکٹ ہو چکے ہیں. ہمارے نیشنل ٹیلی ویژنس کے اندر وہ آ چکے ہیں، بات کر چکے ہیں. فارمل ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں. جن بچے اسکول گئے نہیں تھے نہ صرف پڑھ رہے ہیں بلکہ عام اسکولوں کے بچوں میں وہ بچے جو ہیں وہ پوزیشنز لے رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں لوگوں سے کہ وہ آئیں اور دیکھیں، ہمارے ان بچوں سے بھی ملیں. اور یقیناً آپ کو بھی ایک سکسیس کا ایک ایسا احساس ہوتا ہوگا کہ بالآخر یہی چاہا تھا اور یہی ہمارا مقصد تھا. بالکل ایسا ہے، اور ظاہر ہے آزاد فاؤنڈیشن یہ سمجھتا ہے کہ اسٹریٹ چلڈرنس کی ری ہیبلیٹیشن جو ہے وہ، اگر آپ بات کریں بچوں کے ساتھ کام کرنا، بلکہ کسی بھی ری ہیبلیٹیشن کے ساتھ ایشوز پہ آپ کر رہے ہو، اسٹریٹ چلڈرنس دنیا کا سب سے مشکل ٹاسک ہوتا ہے ری ہیبلیٹیشن کا. اس کی کئی ریزنز ہیں. بچے جب گرو کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی سائیکالوجی میچور ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس لائف میں جو وہ کچھ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ
اگر وہ ڈس اورینٹڈ ہیں ان کو دوبارہ کسی جگہ وہ کرنا. لہٰذا یہ مشکل کام کرنے کے لیے آزاد نے کوئی بہت لمبی چوڑی ہوپس کبھی نہیں رکھی. لوگ اکثر آگے پوچھتے ہیں آپ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں, آپ نے 300 بچوں کو ریونائٹ کیا یا 400 کو, تو ظاہر ہے وہ اپنے اس لیول پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سکسیس ریشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انڈیا چلے جائیں, آپ نیپال چلے جائیں, آپ برازیل چلے جائیں, آپ بنگلہ دیش چلے جائیں, آپ اور جو ملک ہیں جہاں یہ ایشوز ہیں, صرف پاکستان کی دنیا بھر میں اسٹریٹ چلڈرنس کے ساتھ کام کرنا ایک بہت مشکل سمجھا جاتا ہے. تو اس مشکل ٹاسک میں یہ جو سکسیس ہے, ایک بچہ بھی اگر اس میں کچھ ہمیں نظر آتا ہے تو ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ ایک بچہ بھی بہت بڑی سکسیس ہے. وہ میرا خیال ہے کہ بیان نہیں کر سکتے. بے شک یہ کامیابی کا ایک ایسا احساس ہے کہ لفظوں میں کبھی کبھار اس کو بیان کرنا آسان نہیں ہوتا. اور نوید صاحب, ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہوا کرے گا آج کا پیغام, تو ہم چاہیں گے آپ ہی اس سیگمنٹ کا آغاز کریں. اور میں یہ بتا دوں کہ یہ پیغام جو ہے زیادہ تر کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ CRC کے حوالے سے ہوا کرے گا. تو نوید صاحب, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں تو یہ پیغام سننے والوں کو دوں گا کہ جو آپ نے آج شروع کیا ہے پروگرام کا سلسلہ, نیکسٹ منڈے ٹیون کریں, اس کو سنیں, کیونکہ یہ پوری سیریز ہی CRC کے بیسس پر ہے. اور پیغام یہ ہے کہ وہ تمام جو ایشوز ہیں اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ بچے سڑک پر آتے ہیں, کیا وجوہات ہیں کہ بچوں کی گروتھ مینٹل فزیکل رکتی ہے, کیا وجوہات ہیں کہ بچے صحیح طور پر اپنی لائف کو پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ایشوز ہیں اس پر سننے کے بعد, سمجھنے کے بعد, اپنے اطراف میں جو اس طرح کے مسائل ہیں اس کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں کسی بھی حد جو ان کی اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے وہ کریں. نوید صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اسٹریٹ چلڈرن کی معلومات ہمارے سننے والوں کو پہنچائی. ہم آپ کے بہت ممنون ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین, ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک خوش آئند وقت کے لیے ہیں اور جس کی ہمیں امید رکھنی چاہیے. تو آئیے امید سحر کی بات سنتے ہیں. آواز ہے لال بینڈ کی. آپ سن رہے ہیں اسٹریٹ ٹو سیٹلائٹ. جگر دریدہ ہوں, چاہے جگر کی بات سنو, امید سحر کی بات سنو. حرم رسیدہ ہوں, زمانے تر کی بات سنو, امید سحر کی بات سنو. زباں بریدہ ہوں, زخم گلو سے حرف کرو, امید سحر کی بات سنو. شکستہ پا ہوں, ملال سفر کی بات سنو, امید سحر کی بات سنو. مسافر رہے صحرائے ظلمت شب سے, دل تفاتے نگارے سحر کی بات سنو. امید سحر کی بات, امید سحر
انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم آگہی کا ایسا راستہ ضرور نکالنے کی کوشش کریں گے جس سے ہمارے سننے والے اور سڑک کے مستحق بچے حقوق اور وسائل دونوں کو جان سکیں۔ واضح رہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ہم ہی سے شروع ہو کے ہم ہی پہ ختم ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ہر انسانیت پسند فرد کوئی نہ کوئی کوشش بالکل کر سکتا ہے۔ آپ نے ہمارا پروگرام سنا، آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے لیے آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے پلاٹ نمبر D بلاک 8 ورک سوسائٹی گلشن اقبال کراچی، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا ایڈریس ہے sts@streetchildren.org.pk۔ یہ پروگرام آپ کے لیے آزاد فاؤنڈیشن اور یونیسیف کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسٹریٹ ٹو سیٹلائٹ کو منگل سے لے کر اگلے پیر تک آپ ہماری ویب سائٹ www.streetchildren.org.pk اور یو اسٹریم پر بھی سن سکتے ہیں۔ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے شائستہ ریاض کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔ کتنی چپ چاپ ہے پاپ ہے زندگی،